فرانس کی ایک کمپنی نے ایک انتہائی حیرت انگیز دعویٰ کیا ہے کہ 2030 تک ہم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت سے حج کے دوران آخری خطبہ ایک بار پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے اندر ہی نشر کرنے والے ہیں۔ یہ خطبہ ایک بار پھر سے ریکارڈ کر لیا گیا ہے، جس کی آواز ہوا کے اندر موجود تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی چیز کو فنا نہیں ہے، اور آنے والی نسلیں اس خطبہ کو بالکل ایسے ہی ٹی وی اور سوشل میڈیا پر دیکھ رہی ہوں گی جیسے آج ہم کسی بھی ویڈیو یا مووی کو دیکھتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، بلکہ پاکستانی چینل پر ایک مذہبی پروگرام ہوسٹ کرنے والے شخص جسٹس نذیر غازی صاحب کے ہیں، جو کہ ہر وقت گزر چکے بزرگوں کی عجیب و غریب قسم کی کرامات اور من گھڑت قسم کے قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ ان کا یہ شوشہ چھوڑنے کے بعد یہ خبر پورے سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر پھیل چکی ہے، اور ہر وہ شخص جسے کامن سینس اور ریسرچ سے نفرت ہے وہ اس بات پر یقین کر کے اس کو آگے بھی پھیلا رہا ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اتنا بڑا دعویٰ انسانوں کے اندر دنیا کی سب سے عظیم ہستی کے بارے میں کرتے ہوئے ثبوت یہ پیش کیا گیا ہے کہ بس فرانس کی ایک کمپنی ایسا کر رہی ہے۔ نہ کمپنی کا کوئی نام لیا گیا ہے، نہ اس کے کوئی ریسرچ آرٹیکل، اور نہ کسی خبر کا حوالہ دیا گیا ہے جو کسی بھی انٹرنیشنل سائنس فورم جیسا کہ لائف سائنس یا نیچر وغیرہ پر پبلش کی گئی ہو، کیونکہ اگر ایسا ہے تو یہ ریسرچ بہت ہی ریولوشنری ہے یا پھر دنیا کو بدلنے والی ہے۔ فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہوا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع اسی طرح نشر ہو رہا ہے جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز میں صرف یہ ہے کہ ابھی وہ لوگوں کی آوازیں اور اس کو وہ صاف کر رہے ہیں، فلٹر کر رہے ہیں، صاف نہیں ہو رہی ابھی۔ خطبہ حجۃ الوداع اسی طرح نشر ہو رہا ہے جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل آواز اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ سن پائیں گے 4-5 سال بعد تو کیسا لگے گا؟ اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے آپ کے لیے؟ فرانس کی ایک کمپنی نے خطبہ حجۃ الوداع کی ریکارڈنگ کر لی ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ جو کہتے ہیں نا سائنسدان، یہ آوازیں ختم نہیں ہوتی، جو بھی کوئی بات کرتا ہے یہ فضا میں رہتی ہے، ہوا میں یہ چیزیں رہتی ہیں، تو انہوں نے ٹیکنالوجی کی مدد سے اس خطبے کی ریکارڈنگ کر لی ہے۔ ابھی اس کو آواز کو فلٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو کانٹ جاٹ اس کی ہے کلیئر آواز تاکہ آپ کو آ سکے اور سمجھ آ سکے۔ 2030 تک انشاءاللہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل آواز سن سکیں گے۔ اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ٹوٹلی ان لاجیکل، بیس لیس اور امپاسبل دعویٰ ہے جو کہ پرانے بزرگوں کے قصے کہانیوں سے متاثر ہو کر پبلسٹی سٹنٹ کے لیے گھڑا گیا ہے، جس کے پیچھے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اور اس ویڈیو کے اندر میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا کرنے کی کتنی بڑی سازش ہے، جو کہ آواز سے شروع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک اور جسم کو بنانے اور پھر قرآن و حدیث کو دوبارہ بنانے تک بھی پہنچ جائے گی۔ سب سے پہلی بات، اگر یہ دعویٰ کرتے ہوئے کسی مسلم ملک کا نام لے لیا ہوتا تو کافی حد تک بات لاجیکل بھی لگتی، لیکن فرانس کا نام لیا گیا ہے جو کہ اتنا اینٹی اسلامک معاشرہ ہے کہ وہاں پر آئے روز کوئی نہ کوئی شخص وہاں کے لوکل اخبار کے اندر یا پھر سر عام مسلمانوں کی سب سے مقدس انسانی ہستی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنا کر یا پھر ان کی تصویریں بنا کر مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اور ان کے مذہب کو کینسر کہہ کر انہیں اپنے ملک سے بے دخل کرنے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، تو کبھی حجاب کو بین کرتے ہیں، اور کبھی سرکاری سرپرستی کے اندر آزادی رائے کے اظہار کے نام پر سر عام قرآن پاک کو جلانے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جو کہ سر عام مسلمان ملکوں کی مخالفت کے اندر ہمیشہ کھڑا ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس ملک کو اچانک سے کیا سوجی ہے کہ مسلمانوں کی اس کائنات کے اندر سب سے مقدس ہستی کو، جس کو وہ اب تک توہین کرتے آ رہے تھے، اس کی آواز کو دوبارہ سے کریٹ کر کے مسلمانوں کو یہ تحفہ دے۔ کیا آپ کا دل یہ مانتا ہے کہ واقعی ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟ کوئی سینس ہے اس بات کی؟ اس طرح کی بڑی ریولوشنری ریسرچ شروع ہونے کے بعد جب اس پر کام شروع ہوتا ہے تو باقاعدہ گورنمنٹ اس کی پیسوں سے فنڈنگ کرتی ہے، کیونکہ اس طرح کی ریسرچ کو کنٹینیو کرنے کے لیے بہت ہی مہنگے سائنٹیفک انسٹرومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ مین پاور، برین پاور کی یا پھر دنیا کے ذہین ترین لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ صرف اور صرف پیسے سے ہی ممکن ہے۔ اور جب کوئی گورنمنٹ اس طرح کی فنڈنگ کرتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے معاشرے کے لیے یا پھر اپنے ملک کے لیے اس کا فائدہ دیکھتی ہے۔ یہ سب کچھ انٹرنیشنل میڈیا پر ڈسکس ہوتا ہے اور اس کی ہر جگہ پر ہائپ بن جاتی ہے۔ لوگ اس کے بارے میں ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس کے بارے میں اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں۔ مگر اس طرح کی ریسرچ کی خبر نذیر صاحب کے علاوہ اب تک پاکستان تو دور، دنیا کے اندر کسی اور کو بھی نہیں ہے، ایون کہ فرانس کو بھی نہیں۔ انفیکٹ اگر ان لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی چل گیا تو وہ ان کی امکانہ باتوں پر خود بھی ہنسنے لگیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اسی طرح کی باتیں کر کے وہ دنیا کے اندر اسلام کا مذاق بنواتے ہیں۔ میں نے ہر ایک بڑی نیوز آؤٹ لیٹ، سائنس میگزین اور سوشل میڈیا کو چھان مارا، مجھے اس پر کچھ بھی نہیں ملا۔ یعنی کہ اس وقت دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی ریسرچ دنیا کا کوئی بھی ملک نہیں کر رہا،
اگر کر رہا ہوتا تو بڑے پراؤڈ سے دنیا کو یہ اناؤنس کرتا. یعنی کل ملا کر یہ سیدھا سیدھا جھوٹ ہے، یا پھر پنجابی کے اندر کہیں تو چول ماری گئی ہے. فرانس میں اس وقت اکانومیکل کنڈیشن انتہائی خراب ہے، اور یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں کہ اس ملک کے اندر کسی بھی وقت عوام اور حکومت آمنے سامنے آ سکتے ہیں، یعنی خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے. A warning from France's finance minister. The Eurozone's second biggest economy faces the risk of a financial crisis after snap elections were called by President Emmanuel Macron. This week, the country's three biggest banks have lost between 10 to 15% in value. The risk premium on French government bonds also surged. So what happens next? اور اس صورتحال کے اندر کون سا ایسا ملک ہے جو کہ ایسی ڈیولپمنٹ پر یا پھر ریسرچ پر اتنا بڑا پیسہ خرچ کرتا ہے، وہ بھی اپنی سیفٹی کو چھوڑ کر؟ ایسے ملکوں کا سب سے پہلا کنسرن ہوتا ہے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا. تیسری بات، اگر آواز اور اس خطبہ کو ریکارڈ ہی کرنا تھا تو آج یورپ کے موجودہ سائنٹسٹ تو زیادہ تر ویسے بھی عقیدے کے اعتبار سے ایتھیسٹ ہیں یا پھر کرسچن ہیں. یہ لوگ اپنے سب سے بڑے سائنٹسٹ یعنی نیوٹن، البرٹ آئنسٹائن کو چھوڑ کر، اور مذہبی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطبہ کو چھوڑ کر، جو کہ انہوں نے آخری بار اپنے حواریوں سے کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم بنی اسرائیل سے کیا گیا خطاب، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ کو دوبارہ سے ریکریٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ چیز کوئی سینس بناتی ہے؟ اب تک تو ہم اس سنسنی خیز خبر کو کامن سینس اور لاجک سے دیکھ رہے تھے، لیکن اب آئیے چلتے ہیں اس کے سائنٹیفک پہلو کی طرف کہ کیا واقعی ہی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ یا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایسا ممکن بھی ہے؟ کیا ماضی کی ہزاروں سال پہلے کی آوازوں کو فلٹر کر کے دوبارہ سے سنا جا سکتا ہے، جو کہ ہوا کے اندر فنگر پرنٹ کے طور پر موجود رہتی ہیں؟ اگر ہاں تو کیسے اور کس حد تک، اور نہیں تو کیوں نہیں؟ دیکھیں، سائنس کے اندر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سونیکیشن. سونیکیشن یہ کہتی ہے کہ جب بھی ہم انسان یا کوئی بھی جانور یا کوئی بھی جاندار جب بھی بولتا ہے تو اس کے آس پاس موجود چیزوں پر اس کی آواز کا اثر ہوتا ہے، اور ہمارے آواز کے پرنٹ اس آس پاس موجود چیزوں پر یا پھر ہوا کے اندر باقی رہ جاتے ہیں. یہ انتہائی کمزور فریکوینسی کے ہوتے ہیں جنہیں اگر انسان کسی طرح سے ریجنریٹ کر لیں تو ہم دوبارہ ان آوازوں کو سن سکتے ہیں. یاد رہے کہ یہ صرف ایک تھیوری ہے جس کو ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا، اور زیادہ تر سائنٹسٹ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن کچھ سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ مستقبل کے اندر ایسا کچھ ممکن ہو سکتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہر لمحہ ہمارے آس پاس کائنات کی سب سے چھوٹی چیز جن کو سٹرنگز کہتے ہیں وہ وائبریٹ کرتی رہتی ہیں اور پیدا ہو کر ختم ہوتی رہتی ہیں. یہ سٹرنگز ملٹی ڈائمینشن کے اندر سفر کر سکتی ہیں، اور اگر انسان ان کے اندر داخل ہو جائے تو نہ صرف ٹائم ٹریول کر سکتا ہے بلکہ الگ الگ یونیورس کے اندر بھی ٹریول کر سکتا ہے، کئی اور ڈائمینشنز کے اندر اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. اب ڈیفینیشن کے حساب سے تو یہ تھیوری بالکل ٹھیک ہے، لیکن انسانوں کے لیے یہ بالکل امپاسبل ہے، کیونکہ انسان اس حد تک چھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سٹرنگز انسانی بال سے بھی اربوں خربوں گنا چھوٹی ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر میس لیس بھی. اب سونیکیشن تھیوری کے اندر بالکل یہی مسئلہ ہے کہ فرض کریں کہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک شخص نے 1400 سال پہلے کوئی خطبہ دیا، اور وہ آواز کعبہ کی دیواروں کے اندر یا پھر ہوا کے اندر پرنٹ کے طور پر موجود رہ گئی. لیکن اس سے پہلے بھی جب 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، تب سے لے کر 1400 سال پہلے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک بھی تو کتنے لوگ کعبہ کے سامنے بات کر چکے ہوں گے. اور پھر 1400 سال کے بعد آج کے ٹائم کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہر روز آج بھی لاکھوں لوگ کعبہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، اس کے سامنے باتیں کرتے ہیں. اگر سونیکیشن کی تھیوری ٹھیک ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ان اربوں خربوں آوازوں میں سے جو کہ ہزاروں سال سے موجود ہیں ایک خاص آواز کو پہچانا جائے اور فلٹر کر کے نکالا جائے؟ اس آواز کو پہچانے گا کون؟ کیونکہ اس وقت تو دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو پہچاننے والا کوئی بھی شخص زندہ موجود نہیں ہے. اور دوسرا، فار دی سیک آف آرگومنٹ اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ ایسا ممکن بھی ہو جائے تو کون یہ بات کنفرم کرے گا کہ یہ خطبہ وہی ہے جو کہ دیا گیا تھا، اس کے اندر اپنی مرضی سے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا گیا. دیکھیں، سائنٹیفکلی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی آواز کسی شخص کے منہ سے نکل گئی تو اگر تو اسے موقع پر ریکارڈ کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ آواز ضائع ہو جاتی ہے. ہاں، لیکن ایک صورت ایسی ہے جو کہ اس وقت پریکٹیکل بھی ہے اور کسی بھی شخص کی آواز کو دوبارہ سے جنریٹ بھی کیا جا سکتا ہے، بالکل ہو بہو ایسی آواز جو کہ وہ اپنی اصلی زندگی کے اندر نکالا کرتا تھا. اس ٹیکنیک کے اندر کسی بھی مردہ شخص کو یا کسی بھی جاندار کے گلے کو پہلے سکین کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی ڈپلیکیٹ سانس کی نالی اور اس کی ووکل کارڈ کو جنریٹ کر کے اس شخص کی یا پھر اس جاندار کی آواز کو دوبارہ سے جنریٹ کیا جا سکتا ہے. اسی ٹیکنیک سے ہی فرعون مصر اور قدیم ملنے والی لاشوں اور ایون کے ایسے جانور جو کہ کئی ملین سال پہلے موجود تو تھے لیکن اب ناپید ہو چکے ہیں، ان کی آوازوں کو دوبارہ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نہ صرف جنریٹ کیا گیا بلکہ ان کے چہرے اور باڈی کو بھی سکین کر کے ان کے پورے جسم کو دوبارہ سے بنا دیا گیا کہ یہ اصل میں دکھتے کیسے تھے.
اب रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले के अंदर आप क्योंकि कब्र के अंदर आराम फरमा रहे हैं, तो दुनिया का कौन सा ऐसा साइंटिस्ट ये जुर्रत कर सकता है कि आपको कब्र से निकाल कर आपके गले और जिस्म को स्कैन करके आपकी आवाज़ को और आपके जिस्म को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रीजनरेट करे। और अगर ऐसा मुमकिन भी हो तो ये सिर्फ डुप्लीकेट आवाज़ होगी, आपके बोले हुए कोई अल्फाज या फिर खुतबा नहीं। अब देखें, इस तरह की खबरों से मुसलमानों के अंदर इंतशार फैलता है कि कल को कोई भी शख्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ या तस्वीर बनाने का दावा करके कुछ भी बुलवा सकता है और किसी को भी यकीन दिलवा सकता है, और आम मुसलमान बेचारा इस पर आंखें बंद करके अकीदत की वजह से इस पर यकीन भी कर लेगा। ये आने वाले दौर का बहुत बड़ा फितना है जिसके बारे में हमें अपनी आने वाली नस्लों को एजुकेट करना होगा। लिहाजा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ऐसी किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले एक बार खुद से रिसर्च ज़रूर कर लिया करें। अब इस तरह की खबरें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के शोशे पहले भी छोड़े जाते रहे हैं कि मिसाल के तौर पर साइंसदानों ने कब्र के अंदर कैमरा लगा दिया, साइंसदानों ने ज़मीन की खुदाई करने की कोशिश की तो वहाँ से जहन्नुम की आवाज़ें आने लगी, वगैरह वगैरह। आप अंदाज़ा करें कि वो साइंसदान जो कि क़यामत या फिर जन्नत जहन्नुम पर यकीन ही नहीं रखते, उनके मुताबिक मरने के बाद जिस्म फना हो जाता है, इनको क्या ज़रूरत है कि अपनी ऐसी चीज़ों पर वक्त बर्बाद करें और अपना पैसा भी। लिहाजा ऐसी झूठी खबरें फैलाने वालों के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, ये ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है, ना कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने के लिए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।